السلام علیکم ناظرین، آپ نے یوٹیوب پر ایک مفتی صاحب کو اصلاحی بیانات کرتے، چٹکلے سناتے اور 4 شادیوں کی ضرورت پر بات کرتے اور لوگوں کے مسائل کا حل سناتے ضرور سنا ہوگا۔ جی ہاں، ان کا نام مفتی طارق مسعود ہے، جو کراچی کی الفلاحیہ مسجد کے ممبر پر بیٹھے بیان سنا رہے ہوتے ہیں۔ آج ان کی زندگی کے 10 ایسے پہلوؤں سے پردہ اٹھائیں گے جن کے بارے میں آپ شاید ہی جانتے ہوں گے۔ فیکٹ نمبر 10، مفتی طارق مسعود شاید واحد ایسی مذہبی شخصیت ہیں جو 4 شادیوں اور بیواؤں سے نکاح پر زور دینے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ دور حاضر میں جوانوں کی دیر سے شادی، جہیز، طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح، فحاشی اور بیواؤں سے ناروا سلوک جیسے مسائل پر آپ کی گہری نظر رہی، جس کا وعد حل مرد کی 1 سے زائد شادیاں کرنے میں اور نوجوانوں کی جلد شادی میں ہے۔ اسی فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 4 شادیوں کی فضیلت اور ضرورت پر ایک کتاب لکھی اور 3 شادیاں کیں اور اس جہاد کا آغاز اپنے تئیں شروع کیا۔ مفتی صاحب سے ہزاروں یا لاکھوں لوگوں نے اثر قبول کیا اور بیواؤں سے شادی کی۔ فیکٹ نمبر 9، ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کو یوٹیوب پر آنے کے بعد ہی سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس سے قبل کئی سال آڈیو بیانات ریکارڈ کراتے تھے؟ پر کچھ مخلص لوگوں نے ان کے نام کی ایک ویب سائٹ بنائی جس پر آپ کے ویڈیو بیانات اپلوڈ ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عوام نے انہیں بہت پسند کیا۔ پھر بعد ازاں جب ان کا یوٹیوب چینل تشکیل دیا گیا تو ان کی ویڈیوز کو لاکھوں لوگ پسند کرنے لگے، اور وہ اپنے منفرد طرز بیان کی وجہ سے بے حد مقبول ہو گئے اور پوری دنیا میں انہیں سنا جانے لگا۔ فیکٹ نمبر 8، آپ کے والد آپ کے 2 بڑے بھائیوں کو عالم دین بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ نہ بن سکے۔ مفتی صاحب نے اپنے بڑے بھائی عامر خان سے قرآن پڑھا اور حفظ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول خالص مذہبی تھا۔ فیکٹ نمبر 7، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مفتی طارق مسعود ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے تیراک اور گھڑ سوار بھی ہیں۔ انہیں بھیڑ بکریاں اور مرغیاں پالنے کا بے حد شوق ہے اور مشاغل میں گارڈننگ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ حکمت میں بھی کافی دلچسپی رکھتے ہیں اور جم بھی باقاعدگی سے جاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، مفتی صاحب اپنے ویڈیو بیانات میں جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ نارتھ کراچی کی الفلاحیہ مسجد ہے، جہاں وہ تقریباً 10 سال سے امامت کرا رہے ہیں۔ ان کی رہائش اور اسٹوڈیو بھی وہیں پر ہے۔ فیکٹ نمبر 5، مفتی صاحب کے بیانات اور طرز بیان سے یہ تو واضح ہے کہ وہ فرقہ واریت اور تعصب سے دور ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے جن شخصیات سے سب سے زیادہ اثر قبول کیا ان میں ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر ذاکر نائک، شیخ مفتی ابراہیم صاحب، مولانا طارق جمیل، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب سر فہرست ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، آپ یقیناً سوشل میڈیا پر مفتی صاحب کے مزاحیہ شارٹ کلپس اور لطیفوں سے محظوظ تو ضرور ہوئے ہوں گے۔ ان کی حصے مذاق کو تحریک دینے میں بڑا کردار ان کے والد صاحب کا ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر چٹکلے وہ ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے والد صاحب سے ہی سن رکھے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، میٹرک اور FSC کی تعلیم کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں سے دینی تعلیم کے حصول کی خواہش ظاہر کی، جس کے بعد انہوں نے کراچی کے دارالافتا والارشاد مدرسے سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ حفظ قرآن، درس نظامی اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعۃ الرشید سے منسلک ہو گئے، جہاں وہ آج بھی درس و تدریس اور فتاویٰ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، چونکہ مفتی صاحب کے والد پاکستان نیوی میں تھے، اسی لیے آپ کو بھی پاکستان نیوی میں ہی جانے اور پوری دنیا گھومنے کا بے حد شوق تھا۔ دنیا گھومنے کی خواہش ان کی پوری تو ہوئی، مگر نیوی کی وجہ سے نہیں بلکہ تبلیغ دین کی وجہ سے۔ اصل میں ہم اپنے لیے کچھ اور پلان کر رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سے بھی بہتر سوچ رکھا ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 1، مفتی طارق مسعود کا تعلق ایک پٹھان فیملی سے ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا تعلق سہارنپور انڈیا سے ہے۔ آپ کا ننیال اور ددیال خالص مذہبی تھا اور آپ کے والد حافظ قرآن تھے اور دادا عالم دین۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء نے آپ کے دادا سے قرآن پاک حفظ کیا۔ تقسیم برصغیر پاک و ہند کے بعد جب پاکستان اور انڈیا 2 ریاستیں وجود میں آئیں تو آپ کا خاندان اتر پردیش سے ہجرت کر کے حیدرآباد کراچی منتقل ہو گیا اور آپ کے والد نے پاکستان نیوی کو جوائن کر لیا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔